اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة المستمرة على اعدائهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وغاصبی حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد. اذان محترم، سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا مدینہ منورہ سے سفر جانب مکہ اور مکہ سے پھر مولا کربلا معلی تک پہنچے. راستے میں 8 ذی الحجہ مبارک سن 60 ہجری کو مولا ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کوچ فرمایا. آقا ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ کیا مکہ مکرمہ کا، اور حالات اس وقت کچھ یوں تھے کہ مولا ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام جب مطاف میں موجود ہیں اور طواف کعبہ کے اندر مشغول اور مصروف ہیں، تو آقا ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے لیے کچھ افراد کو احرام ہی کی 2 چادروں کے اندر ملبوس کر کے اس روپ میں، اس بھیس میں بھیجا گیا، اس عالم میں کہ ان کے پہلوؤں میں خنجر موجود تھے، کہ وہ رسول اللہ کے فرزند، رسول اللہ کے دلبند، ریحانۃ الرسول سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر سکے. آقا ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ میں بھی قتل کا ارادہ کیا گیا. آقا ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ چھوڑا اور پھر مکہ میں یہ معاملہ ہوا، مولا نے مکہ کو بھی چھوڑا اور مولا آگے بڑھے. لیکن اس سے پہلے آقا ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا مکہ ہی میں، اپنے مکہ سے چلنے سے پہلے، اور ایک خطبہ سرکار ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مولا ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اذن عطا کیا کہ وہ جا کر خطبہ ارشاد فرمائیں اور لوگوں سے کلام فرمائیں. اپنے اس حصے کے اندر، اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ہم سرکار غازی ابو الفضل العباس علم بردار لشکر حسینی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ خطبہ کہ جو سرکار غازی علیہ السلام نے سقف کعبہ یا خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے جا کے ارشاد فرمایا، وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو یہ خطبہ مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جم سے، اس مجمع سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ جو دراصل بظاہر حاجیوں کا مجمع ہے اور زیادہ تر اس میں حاجی ہیں، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد موجود ہیں، مسجد الحرام کے اندر موجود ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب آقا ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا علم ہو گیا، مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا علم ہے کہ وہ افراد کے جو فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے مسجد الحرام تک خنجر لے کر آ گئے، اور ایک حرمت ہے خانہ کعبہ کی کہ جس کو پامال ہونے سے مولا ابا عبداللہ علیہ السلام بچانا چاہتے ہیں، لہٰذا مولا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں سے کوچ کریں. البتہ اتمام حجت کے باب سے مولا نے بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے مولا ابو الفضل علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ایک خطبہ ارشاد کرنے کا حکم دیا. یہ خطبہ کہ جو مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ ہے، یہ کتاب مناقب و سعادت الکرام کے اندر موجود ہے، کہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کا نام ہے سید عین العارفین ہندی علی اللہ مقامہ. یہ کتاب سید میر حامد حسین ہندی علی اللہ مقامہ کی لائبریری کے اندر لکھنؤ کے اندر موجود ہے، یہ کتاب کی جس کے اندر یہ خطبہ موجود ہے اصالتاً. اس خطبے کا متن کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ مولا نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے. اور یہ خطبہ وہ ہے کہ جو اس ہستی کا ہے کہ جس کا نام عباس ہے علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو اس علی کا بیٹا ہے کہ جن کے الفاظ نہج البلاغہ ہیں، جن کے الفاظ نہج البلاغہ ہیں، یعنی نہج البلاغہ تو سید رضی نے اس کا نام دیا، البتہ بلاغت اور فصاحت جس کے در کی کنیز ہے
وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. اب جس طرح کی فصاحت و بلاغت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس کی تو کیا بات ہے. مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کلام کے اندر اس جھلک کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جو ابن امیر المومنین ہیں سرکار ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام. معرفت کا ایک گہرا سمندر ہے یہ خطبہ کہ جس کے اندر مقام شمیخ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کو مولا عباس علیہ السلام نے بیان کیا اور فرمایا کہ یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کی تعظیم میں ہم یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے تعظیم اور احترام میں ہم یہاں سے کعبے سے اور مسجد الحرام سے اور مکہ سے کوچ کر کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے قتل کا ارادہ کیا ہے. اب آ جائیے ہم اس خطبے کے متن کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن. مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام شان اہل بیت کو رکھتے ہوئے تشریف لے کے خانہ کعبہ کی چھت پر. اب ذرا انسان یہاں پر رک کر ٹھہر کر یہ سوچے کہ خطبہ ارشاد فرمانا ہے، ممبر پر نہیں جا رہے، کعبے کی چھت پر تشریف لے جا رہے ہیں. خود مولا عباس علیہ السلام کا یہ عمل، ظاہر سی بات ہے مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کی جب تک اجازت نہ ہو تب تک آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام جنبش تک نہیں ہے. اگر مولا عباس علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں تو مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کی اجازت اس میں ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے جا کر خطبہ ارشاد فرما رہے. لیکن یہ عمل انجام دینا، اس طرح سے مولا عباس علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر خطبہ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا اشارتاً اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو وارث خانہ کعبہ ہیں، ہم ہیں وارث کعبہ، جو کعبے کی چھت کو یعنی کعبے کو ممبر بنا رہے ہیں. کعبے پر تشریف لے گئے مولا عباس علیہ السلام. اور کیا پہلا جملہ ہے مولا کے خطبے کا بسم اللہ کے بعد؟ الحمد للہ الذی، تمام تر حمد ہے اس اللہ کے لیے، الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے شرف بخشا اسے، کسے؟ کعبے کو. کن کے ذریعے سے؟ بقدوم ابی ہے، اس ہستی کے بابا کے قدموں کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کعبے کو شرف بخشا. وہ کعبہ کہ جو کبھی بت قدا رہا، یہ کعبہ قبلہ کب بنا؟ جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم میں مبارک اس کعبے کے اندر پڑے. یہ کعبہ شرف حاصل کر رہا ہے اس سے کہ جو ذات والا صفات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. یعنی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کعبے میں آنے سے پہلے بھی علی تھا، کعبے میں آنے کے بعد تو علی ہے ہی، لیکن کعبے میں آنے سے پہلے بھی علی تھا. اور یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات نے کعبہ کو شرف بخشا ہے. کعبے میں علی کی ولادت سے علی کو شرف نہیں ملا. یقیناً یہ شرف علی کی فضیلت مولا کائنات علیہ السلام کی بات ہے، اس لیے کہ ایک وحید اور اکیلا شخص کہ جو کعبے کے اندر جس کی ولادت ہوئی وہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام ہے. لیکن اس بات سے انسان یہ نہ سمجھے کہ علی کی فضیلت کعبے میں آنے سے بڑھ گئی. کعبے کی شرف میں اضافہ ہوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کعبے میں تشریف لانے سے. مولا عباس علیہ السلام ارشاد فرما رہے کیا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اس کعبے کو شرف بخشا ان کے بابا کے قدموں کے صدقے میں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کن کے بابا؟ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے مولا عباس علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ یہ جو قدوم ہے، قدوم کس کے؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کعبے کے اندر تشریف لانا، اس نے شرف بخشا کعبے کو. اب بابا کس کے ہیں؟ علی ابن ابی طالب، مولا ابا عبداللہ کے. مولا عباس علیہ السلام کے بھی بابا ہیں. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار امیر المومنین مولا عباس علیہ السلام کے بھی بابا ہیں، جس طرح سے مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کے بابا ہیں. لیکن یہ نہیں کہا، حفظ مراتب کا خیال، اپنے آقا کی فضیلت کا خیال، ان کی تعظیم اور احترام کا انداز اور شان امامت کی تعظیم، کیا نہیں کہا کہ پروردگار عالم نے میرے بابا کے قدوم کے ذریعے سے شرف بخشا کعبے کو؟ نہیں، فرمایا کہ ان کے بابا کے قدوم کے صدقے میں بخشا. یعنی کہ یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں مولا عباس علیہ السلام سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی بھی، اور سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی بھی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے بابا کے قدموں کے صدقے میں اللہ نے کعبے کو شرف بخشا بے قدوم ابی ہے. من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، یہ کل تک بیت تھا، بیت تھا، ایک گھر تھا. جب علی آئے تو یہ کعبہ بنا.
تو یہ قبلہ بنا. کل تک گھر تھا، جب علی میں آئے ہیں تو یہ قبلہ بنا ہے. ایہل کفرۃ الفجر. اب یہاں سے ذرا ٹون مولا کا دیکھیے اور انداز دیکھیے، خطاب مولا کس سے فرما رہے ہیں. سامنے حجاج ہیں. اب یہ خطاب جو پہلا جملہ تھا یہ سب سے بالعموم خطاب تھا. اب مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ایہل کفرۃ الفجر، اے کافروں، اے فاسقوں، اے فاجروں. اب یہ تو 8 ذی الحج کا وقت ہے. مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تقریباً افراد وہ ہوں گے کہ جو احرام کی 2 چادروں کے اندر ہے، تقریباً افراد، اور سب تیاری کر رہے ہیں مشاعر کی طرف جانے کی، یعنی کہ منا اور مزدلفہ وغیرہ، منا عرفہ منا عرفہ اور مزدلفہ کی طرف جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مشاعر الحرام کی طرف جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، سب احرام کے اندر ہیں، نیت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور اب ایک آدھ دن لوگ کعبے کے آس پاس نہیں نظر آئیں گے. 8 ذی الحج کا وقت ہے اور مولا عباس علیہ السلام فرما رہے ہیں اے کافروں، اے فاسقوں، فاجروں. مولا یہ حجاج ہیں، یہ کہاں ہے کافر، فاسق، فاجر؟ تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اب یہ تو آپ نے سن لیا اے کافروں، فاسقوں، فاجروں. اب ذرا سا ایک مرحلہ اور آگے بڑھیں. اتسدون طریق البیت لامام بررہ، کیا تم لوگ امام برحق کے راستے کو کاٹو گے اور ان کو روکو گے خانہ کعبہ سے؟ یعنی تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی اتسدون طریق البیت لامام بررہ، کہ تم کعبے تک امام بررہ کو روکو گے پہنچنے سے. مولا عباس علیہ السلام اس جملے کے اندر کافروں، فاسقوں اور فاجروں کو مخاطب کر کے بتا رہے ہیں کہ اے وہ کہ جو حسین کے قتل کا ارادہ کر کے آئے ہوئے ہو نا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کی غلطی مت کرنا. اس لیے کہ تم کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کہ جس نے قتل حسین ابن علی کا ارادہ کیا ہے. اپنے آپ کو اسلام سے تشبیہ نہ دینا، نسبت نہ دینا، اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھنا. اور میرا خطاب تم ہی لوگوں سے، وہ لوگ کہ جو اپنے پہلوؤں میں خنجر دبا کر چھپا کر آئے تھے تاکہ فرزند رسول کو، فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کو، فرزند امیر المومنین کو قتل کر سکے. گویا مولا عباس بتا رہے ہیں کہ تم لاکھ چھپا لو ہم سے، مگر ہم جانتے ہیں کہ احرام کے 2 چادروں کے اندر لپٹے ہوئے یہ شیطان، تم حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے آئے ہو، اور ہم بخوبی جانتے ہیں. لیکن ہم کہ جو حقیقی وارث کعبہ ہیں، اور ہم کہ جو حقیقی حقدار کعبہ ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ جن سے قریب اور کوئی نہیں ہے خانہ کعبہ کے، ہم کعبے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیں گے. اگر ہمیں جانا بھی پڑے گا تو جائیں گے مکہ سے، لیکن کعبے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیں گے. ذرا سوچئے کہ اگر قتل حسین علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں ہو جاتا، مسجد الحرام میں ہو جاتا، تو کیا قیامت برپا ہو جاتی، قیامت سے پہلے قیامت ہو جاتی. اتسدون طریق البیت، کیا تم راستہ روکو گے امام بررہ کا خانہ کعبہ کے سامنے، خانہ کعبہ سے ان کا راستہ روکو گے. من ہوا احق بہ من سائر البریہ ومن ہوا ادنا بہ، جو سب سے زیادہ حقدار کعبہ ہے وہ کون ہے؟ وہ یہی میرا مولا حسین ابن علی ہے، میرا آقا حسین ابن علی ہے، امام برحق، امام بررہ ہے. ومن ہوا ادنا بہ، اور خانہ کعبہ سے سب سے قریب یہ ہے. حقیقت کعبہ حسین ابن علی ہے، وارث کعبہ حسین ابن علی ہے. یہ قبلہ عبادتوں کا قبلہ ہے خانہ کعبہ، اور یہ قبلہ جو ہے حسین ابن علی، یہ ایمان کا قبلہ ہے. من ہوا حق بھی، جو سب سے زیادہ حقدار کعبہ ہے. من ہوا ادنا بہ ولولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البلیہ یا بریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدہ. یہ جان لو اگر پروردگار عالم کی بلند حکمتیں نہ ہوتی، بڑی حکمتیں، عظیم حکمتیں نہ ہوتی، جلیہ یعنی کھلی ہوئی حکمتیں اگر پروردگار عالم کی نہ ہوتی، وہ اسرارہ العلیہ، اور بلند و بالا راز اور اسرار الہی اگر نہ ہوتے. کچھ راز ہیں پروردگار عالم کے، جو راز رب ذوالجلال نے اپنے ہر بندے کو عطا نہیں کیے ہیں، راسخون فی العلم ہستیوں کو عطا کر رکھے ہیں، جو ائمہ طاہرین، ائمہ اطہار علیہم آلاف التحیت والثناء. اگر وہ اسرار نہ ہوتے، اگر وہ راز نہ ہوتے، اگر پروردگار عالم کی حکمتیں جو کھلی حکمتیں وہ نہ ہوتی، واختبارہ البریہ، اور اپنے بندوں کو پروردگار عالم نے امتحان سے نہ گزارنا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ اگر پروردگار اپنے لوگوں کو امتحان سے نہ گزارنا چاہتا ہوتا، اور اگر پروردگار عالم کے اسرار علیہ نہ ہوتے،
اور پروردگار عالم کے حکم جلیہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یعنی 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا. اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو یہ کام فوراً ہوتا. کیا ہوتا؟ لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ. تم اس امام بررہ اور اس امام برحق کا راستہ روک رہے ہو کہ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی، حکم اللہ الجلیہ نہ ہوتے، اسرارہ العلیہ نہ ہوتے اور اختبارہ البریہ نہ ہوتے، تو لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ. حسین ابن علی نہیں آتا کعبے کی طرف چل کے، بلکہ کعبہ اڑ کر حسین ابن علی کی طرف آ جاتا. قبل اس کے کہ امام حسین چل کر کعبہ آتے، کعبہ اڑ کر حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا. یعنی کہ جو کائنات ہے نا، کائنات دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو کعبے کی تلاش ہے، وہ چل کر کعبہ آتے ہیں اور کعبے کے دل کا ارمان یہ ہے کہ میں اڑ کر بارگاہ حسین ابن علی علیہ السلام میں پہنچ جاؤں. یہ نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے کعبہ اڑ کر حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے ایک سیٹ سسٹم رکھا ہوا ہے اور اسی سسٹم کے اوپر پروردگار عالم نے سب کو چلایا. لیکن پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ یہ بعید نہیں ہے. حق حسین ابن علی علیہ السلام کا کیا ہے کہ کائنات چل کر کعبہ آئے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، اور حق حسین ابن علی کا یہ ہے کہ کعبہ اڑ کر حسین ابن علی کے پاس آئے. یعنی کہ کعبہ سے افضل جو ہستی ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام. کعبہ سے افضل جو ہستی ہے وہ ذات حسین ابن علی علیہ السلام. اچھا، لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ قَدِ اسْتَلَمَ النَّاسُ الْحَجَرَ وَالْحَجَرُ يَسْتَلِمُ يَدَيْهِ. اب آپ ذرا دیکھیے کہ اگر آقا حسین ابن علی علیہ السلام نہ ہوتے تو آج کعبہ نہ ہوتا. اس لیے کہ آج جو کعبہ ہے جس کا طواف کرتے ہیں، یہ کعبہ وہی ہے کہ جو اسی حسین ابن علی علیہ السلام کے لال آقا زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام نے دوبارہ سے تعمیر کیا کہ جب یزید ملعون نے اس پر منجنیق سے حملہ کر کے اور آگ برسا کر اس کعبے کو خاکستر کر دیا. آج جو کعبہ بنا ہوا ہے چوتھے امام مولا سید سجاد علیہ السلام کا دوبارہ سے تعمیر کیا ہوا ہے. خیر، قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ. ایک اور فضیلت ہے مولا ابا عبداللہ علیہ السلام. کائنات، انسان، استلم الناس الحجر، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں. دنیا کے سارے انسان حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں. اور حجر اسود کا کیا عالم ہے؟ والحجر یستلم یدیہ. کائنات میں جتنے انسان ہیں، انسان مسلمان جو آتے ہیں، وہ سارے کے سارے آ کر اس حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں. اور اس حجر اسود کا عالم یہ ہے کہ یہ حجر اسود میرے مولا کے دست مبارک کا بوسہ لیتا ہے. یعنی کہ جب ہم جاتے ہیں اور جب امام علیہ السلام جاتے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ ہم بھی چل کر حجر اسود کے پاس پہنچ جاتے ہیں، امام علیہ السلام بھی حجر اسود کے پاس پہنچ جاتے ہیں. لیکن فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم حجر اسود کا استلام کرتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کا بوسہ لیتے ہیں. مگر جب امام معصوم جاتا ہے تو پھر امام معصوم حجر اسود کا بوسہ نہیں، حجر اسود امام کے دست مبارک کا بوسہ لیتا ہے. یہ پھر افضلیت امام حسین اور افضلیت امام معصوم علیہ السلام کی بات ہے. وہ حجر اب آپ جا کر دیکھیے تاریخ کے اندر یہ حجر اسود ہے کیا، اس کی تاریخ کیا، یہ کون سا ملک تھا کہ جب پروردگار عالم نے ملائکہ کی طرف ولایت سرکار امیر المومنین علیہ السلام کو پیش کیا تو جس ملک نے سب سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام آقا کی ولایت کو قبول کیا، اس ملک کو پروردگار عالم نے حجر اسود کا پتھر بنایا جو کہ حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا. اور سیاہ دل والوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے والوں نے ہاتھ لگا کے اس کو، جن لوگوں کے دل میں امیر المومنین کی ولایت نہیں تھی، جو علی کی مودت کا دم بھرنے والے نہیں تھے، جو علی سے نفرت رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے اس حجر کو ہاتھ لگا کے سیاہ کر دیا. تو اب یہ سیاہ ہو گیا، اب یہ حجر اسود ہو گیا جو حجر ابیض تھا. لیکن اس کا جو کام ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہے جو پروردگار عالم نے اس حجر کی پتھر کی ڈیوٹی رکھی ہے، جو کہ قیامت کے میدان میں طے ہونے والی اور سامنے آنے والی ہے سب کے، وہ یہ کہ قیامت کے میدان میں حجر اسود ان کا نام لے کر بتائے گا کہ یہ آیا تھا اور اس نے مجھے استلام کیا تھا، مجھے بوسہ دیا تھا، یہ ہے علی کا چاہنے والا اور یہ ہے علی کا نہیں چاہنے والا، یہ ہے علی کی مودت رکھنے والا دل میں، یہ ہے علی سے نفرت اور بغض رکھنے. ان کے نام یہ پتھر، یہ ملک قیامت کے میدان میں انشاءاللہ بیان کرے گا. تو قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ. کعبہ اڑ کر حسین کے پاس آتا. یہ حجر حسین ابن علی علیہ السلام، یہ میرے مولا، یہ میرے آقا کے دست مبارک کا بوسہ لیتا ہے. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّتُ مَوْلَايَ. اب دیکھیے کیوں ایسا ہے کہ یہ کعبہ چل کر حسین کے پاس اڑ کر آئے.
یہ حجر، جس حجر کو کائنات چومتی ہے، وہ حجر میرے مولا کے دستے مبارک کو چومے. کیوں ہے؟ ولولا تکن مشیت و مولایا مجبولتن بے مشیت الرحمان. اگر میرے مولا کی مرضی مشیت الہی کے بالکل ایگزیکٹلی ویسے نہ ہوتی، سیم، یعنی کہ مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام مشیت حق شناس ہیں، ان کا ہر عمل حکم الہی کی بجا آوری ہے، ان کا ہر عمل امر الہی کی بجا آوری ہے اور اس کا پورا کرنا ہے. ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مشیت الہی کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی نے اب کہاں پہنچنا ہے اور کس انداز سے حسین ابن علی علیہ السلام نے آگے بڑھنا ہے سرکار ابا عبداللہ. ہم اور آپ نہیں جانتے کہ مشیت الہی کیا ہے، مگر امام معصوم کو پتا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام معصوم کی ہر حرکت، ہر سکونت، ہر جنبش، ہر اٹھنا، ہر بیٹھنا، ہر چلنا، ہر پھرنا، ہر ایک عمل امر الہی کے تابع ہوتا ہے، احکامات الہی کی پابندی کے اندر ہوتا ہے، اور پروردگار عالم جیسا چاہ رہا ہوتا ہے ویسا ہی امام معصوم کر رہے ہوتے ہیں. امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ قلوبنا اوعیت مشیت اللہ، ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کی مشیت کا ظرف ہیں. پروردگار عالم کیا چاہتا ہے وہ ہمارے دلوں میں موجود ہے. ہم جانتے ہیں کہ پروردگار کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کوئی انسان اس دنیا کا بڑے سے بڑا پڑھے لکھا آدمی ہی ہو، بڑے سے بڑا کوالیفائڈ انسان ہو، پڑھا لکھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اور اگر ایسا کوئی کہے گا تو غلطی کرے گا، کہیں نہ کہیں غلطی کرے گا یقیناً، بلکہ ہر قدم پر غلطی کرے گا. خود اس کا یہ کہنا سب سے بڑی غلطی ہوگا کہ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں بالکل سب کچھ جانتا ہوں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. مگر مولا عباس علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ میرا مولا مشیت حق شناس ہے، اللہ کی ہر مشیت کو جانتا ہے، پروردگار کی مرضیوں کو جانتا ہے. اور اس ابا عبداللہ میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل مشیت الہی کے عین مطابق ہے. ولولا تکم مشیت و مولایا، اگر میرے مولا کی مشیت اور میرے مولا کی مرضی مجبولتن اسی جبلت، یعنی کہ اب یہ ذات حسین ابن علی علیہ السلام میں مشیت الہی، یعنی اب حسین ابن علی کی مرضی الگ ہے اور اللہ کی مرضی الگ ہے، اور پروردگار عالم کی مرضی کو اپنا لیا اور اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے. آقا حسین کی جو مرضی ہے سمجھ لو یہی بعین یہی مرضی ہے جو اللہ نے چاہا ہے، ان کی اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں. مجبولتن جبلت حسین ابن علی میں مشیت حق آ گئی ہے، مشیت حق پروردگار عالم کی مرضی ذات علی میں سمائی ہے. تو جیسا پروردگار نے چاہا ہے آقا حسین نے ویسا ہی کیا. اچھا اب ذرا یہ دیکھیں من مشیت الرحمان، اگر ایک مشیت ایک مرضی نہ ہوتی، یعنی رب ذوالجلال کی مرضی سے حسین ابن علی کی مرضی آ کر ملی نہ ہوتی اور امام حسین کی اپنی کوئی الگ مرضی ہوتی، تو کیا ہوتا؟ لوقات علیکم کا سکر الغضبان، چونکہ خدا نے نہیں چاہا. اور یہاں پر صبر کر لینا یہ مشیت الہی ہے کہ صبر کیا جائے. اگر صبر کرنا یہاں پر ملحوظ نہ ہوتا تو میں تم لوگوں پر لوقات علیکم، میں تم پر ایسے آن کے حملہ آور ہوتا. لوقات علیکم کا سکر الغضبان علی اسافیر الطیران، یاد رکھنا ایک شکاری باز کی طرح سے تم پر ایک ایسا پنجہ مارتا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی باقی نہ رہتا. غضب کے عالم میں آ گئے میرے مولا اور آپ کے مولا عباس علیہ السلام. اتخوفون القوم اتخوفون قوما يلعب بالموت في الطفولیت فكيف كان في الرجولیہ، تم انہیں ڈراتے ہو موت سے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے. تم انہیں ڈراتے ہو موت سے کہ جو بچپن میں موت سے کھیل چکے ہیں، تو اب رجولیت اور جوانی میں آ کر کیا عالم ہوگا ان کا جو بچپن میں موت سے کھیلتا ہے موت جس کے لیے کھلونا ہے. یا یہ سمجھ لیجئے کہ موت جس کے لیے کھلونا یہ کہا، یا یہ سمجھ لیجئے کہ موت کی حقیقت کیا ہے عباس ابن امیر المومنین سے پوچھو. تم کیا جانو کہ موت کہتے کسے ہیں؟ تم کیا جانو کہ الحیات بعد الموت کہا کسے جاتا ہے، برزخ کہا کسے جاتا ہے، قبض روح کہا کسے جاتا ہے، صعود روح کہا کسے جاتا ہے، قبر کسے کہا جاتا ہے، لیلۃ الاولی پہلی قبر کی رات کہا کسے جاتا ہے، اس میں نکیر و منکر کا آنا، ان کا سوال کرنا، یہ کہا کسے جاتا ہے؟ تم جانتے کیا ہو؟ ہم جانتے ہیں.
اور ہم بچپن سے اس بات کو جانتے ہیں، ہمیں موت سے نہ ڈرانا اور ہمیں موت سے نہ گھبرانا، اس لیے کہ ہم وہ ذات ہیں، یعنی اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ تمہیں اپنی موت کے وقت ان کی ضرورت ہے، انہیں موت سے نہ ڈرانا، یہ حقیقت موت کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اچھا، یلعب فی الطفولیۃ فکیف کان فی الرجولیہ، ہیہات، اب ہیہات فانظروا ثم انظروا، مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہیہات دور ہے، بعید ہے، یہ بات ہیہات کا لفظ عربی کے اندر بعید کے لیے دور ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بعید ہے، بعید ہے، بعید ہے، انظروا ثم انظروا، غور کرو، نظر کرو، نگاہ کرو، نظر دوڑاؤ اور دیکھنے کی کوشش کرو، پھر سے دیکھنے کی کوشش کرو، ثم انظروا ممن، اچھا اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا نا، اب بھی اگر تم کنفیوز ہو کہ تم کو کسی کی دھمکی نے، کسی کے مال نے، کسی کے چمک نے، کچھ کسی کی برین واشنگ نے، کسی کی ڈسٹریکشن نے اگر تمہیں ہٹا کر بھی رکھا ہے، تو اتمام حجت کر رہا ہے ابھی امیر المومنین کا بیٹا، اور تمہیں فارمولا بتا رہا ہے کہ اگر یہاں پر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ حق کس طرف ہے، تو آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ چیز دیکھ لو، اگر تم نے یہ ڈھونڈ لیا، یہ تمہیں نظر آ گیا، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق کہاں ہے۔ پہلے مولانا کا بعید ہے، دور ہے، کیا دور ہے؟ طہارت اور نجاست دور دور ہیں، ہیہات کا معنی کیا ہے؟ دور ہے، قریب نہیں ہے، جو قریب نہ ہو ان دونوں میں ملاپ، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، دور ہے، دور، بہت دور ہے۔ انظروا ثم انظروا، نظر کرو، پھر سے نظر کرو، اور انظروا نظر کرو کے معنی یہ کہ فکر کرو، غور کرو، دیکھو، آنکھ تو کھولو، آنکھیں بند کر کس نیند کے اندر گمراہ ہوئے ہو۔ اچھا اب کیا ہے؟ انظروا ثم انظروا، کیا دیا فارمولا، کیا بتا رہے مولا؟ ممن شارب الخمر، کن لوگوں میں شراب پینے والے ہیں، یہ دیکھ لو، یہ تمہارے سامنے ہے، ایک طرف تمہیں بظاہر ڈائنیسٹی نظر آ رہی ہے، ایک طرف بظاہر پتہ نہیں کیا بڑا بڑا سب نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف تمہیں نظر آ رہا ہے حسین ابن علی۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں، وہ زیادہ چمک رہا ہے، اس طرف جانا ہے، یہ ذات حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام، تم نے چھوڑ دیا انہیں۔ غور کرو، دیکھو کہ کہاں پر شراب پینے والے ہیں۔ اب ذرا پہلے عربی کے جملے سن لیجئے اور ان کا جو لطف ہے وہ محسوس کیجئے، اور پھر ہم اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ انظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر، کہ شارب الخمر کہاں ہیں اور حوض کوثر یعنی شراب کے جام پینے والے کہاں ہیں اور کوثر کے جام پلانے والے کہاں ہیں، یہ تو دیکھو کہ شراب کے جام پینے والے کہاں ہیں اور کوثر کے جام پلانے والے کہاں ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام۔ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْغَوَانِيُّ السُّكْرَانِ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيُ وَالْقُرْآنِ، کون سا گھر ہے کہ جس گھر کے اندر شراب کے نشے میں مست ہو کر گانے گانے والے ہیں، اور کون سا وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر وحی نازل ہو رہی ہے اور قرآن ہو رہا ہے، قرآن آ رہا ہے۔ کس گھر میں قرآن ہے اور وحی ہے، یہ دیکھو، اور کس گھر کے اندر گانے ہیں اور نشہ ہے۔ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ اللَّهَوَاتُ وَالدَّنَسَاتُ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ التَّطْهِيرُ وَالْآيَاتُ، کون سا گھر ہے کہ جس کے اندر نجاستیں ہیں، دناستیں ہیں، اور کون سا گھر ہے کہ جس میں طہارتیں ہیں، آیتیں ہیں، کون سا گھر ہے؟ اگر تم یہ دیکھ سکو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح۔ وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلْطَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشُ، اب جب اتمام حجت ہو گیا، اب مولا سمیٹ رہے ہیں اپنے بیان کو، فرما رہے ہیں تم ایک ایسی غلطی کے اندر پڑ گئے ہو کہ جس غلطی کا ارتکاب پہلی بار نہیں ہو رہا، کل ہو چکا ہے، اور کس نے کیا؟ وقعت فیہ القریش، غلطہ یعنی تمہارا گمان ہے کہ تم یہ کر پاؤ گے، تمہیں لگتا ہے۔ وقعت فیہ القریش، قریش نے بھی اس غلطی کا ارادہ کیا اور اس میں پڑے اس غلطی کے اندر۔ لأنہم، کیوں وہ غلطی کیا تھی؟ قریش نے کیا غلطی کی؟ لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ، انہوں نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا، یہ ان کی غلطی تھی، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ وانتم تريدون
قتل ابن بنت نبیکم، اور جو غلطی تم کرنے چلے ہو وہ رسول، قریش نے کیا غلطی کی؟ رسول کے قتل کا ارادہ، اور تم نے رسول کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ قریش نے رسول کے قتل کا ارادہ کیا، یہ ان کی غلطی، اور تم نے رسول کی بیٹی کے بیٹے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ ولا یمکن لہم، اور یہ بات یاد رکھنا، قریش کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ رسول کو قتل کر پاتے کہ مادام امیر المومنین علیہ السلام حیًّا، جب تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حی تھے اور حیات۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا کہ تم رسول کی بیٹی کے بیٹے ابا عبداللہ علیہ السلام کا قتل کر دو۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ قتل ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ما دمت حیًّا سلیلا، کہ جب تک میں ابو الفضل العباس علیہ السلام زندہ ہوں تب تک تمہارے لیے یہ کیوں کر ممکن ہوگا کہ تم ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر پاؤ۔ مزید مولانا نے کیا ارشاد فرمایا؟ تعالو، اگر تم چاہتے ہو اس بات کے باوجود بھی قتل کرنا چاہتے ہو ابا عبداللہ علیہ السلام کو، تو آؤ، تعالو اخبرکم بسبیلہ، میں تمہیں اس کام کے کرنے کا راستہ بتاتا ہوں۔ اگر تم اب بھی حسین ابن علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو تو تعالو اخبرکم بسبیلہ، میں تمہیں اس کام کا راستہ بتاتا ہوں کہ یہ کام تمہارے لیے کرنا کیسے ممکن ہوگا۔ بادرو قتلی، میرے قتل سے آغاز کرو، پہلے مجھے قتل کرو، جب تک تم مجھے قتل نہ کر لو ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ بادرو قتلی وَاضْرِبُوا عُنُقِي لِيَحْصُلَ مُرَادُكُمْ، تم مجھے قتل کرو، میری گردن اڑا دو، یہاں تک کہ تمہاری مراد مل جائے۔ اگر تم اپنی مراد تک پہنچنا چاہتے ہو تو اے ملعونو، آؤ اور حسین سے پہلے عباس پر تلوار چلاؤ، عباس کی گردن اڑاؤ، عباس کو قتل کرو علیہ الصلوۃ والسلام۔ لا بلغ اللہ مدارکم، پروردگار عالم تمہارے اہل و عیال اور تمہارے خاندان کو، یعنی تمہاری جمعیت ہے اس کو پراگندہ کر دے، یعنی تمہیں بکھیر کر رکھ دے۔ سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام فرما رہے ہیں لا بلغ اللہ مدارکم، یا لا بلغ اللہ مرادکم۔ ایک نسخے میں اس طرح سے بھی ہے کہ پروردگار تمہیں تمہاری مراد تک پہنچنا نصیب نہ کرے، یعنی یہ مراد نہیں، اس مراد کے لیے تو مولا فرماتے ہیں کہ میں عباس ہی کافی ہوں، لیکن جو تمہاری دوسری حاجتیں ہیں دنیا کی، جو تمہارے دوسرے کام ہیں، پروردگار تمہاری حاجتیں پوری نہ کریں، تمہیں سکھ نہ ملے، تمہیں خوشی نہ ملے۔ وَبَدَّدَ أَعْمَارَكُمْ، تمہاری عمریں پروردگار عالم کم کر دے۔ یہ بد دعا دے رہے ہیں سرکار ابو الفضل علیہ السلام۔ وَأَوْلَادَكُمْ، اور تمہاری اولادوں میں بے برکتی ہو، تمہاری اولادیں تم سے دور ہو جائیں۔ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَجْدَادِكُمْ، تم پر بھی لعنت ہو اور تمہارے باپ داداؤں پر بھی لعنت ہو، تمہارے اجداد پر بھی لعنت ہو۔ یعنی کہ جو قتل ابا عبداللہ علیہ السلام کا ارادہ کر رہا ہے، سرکار ابو الفضل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے لعنت کر رہے ہیں، اس پر لعنت فرما رہے ہیں۔ یہاں پر خطبے کا متن اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن اذان محترم سرکار ابو الفضل علیہ السلام نے بتلا دیا کہ دیکھو، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ کون ہے کہ جو احرام کی دو چادروں میں حج کرنے آیا ہے، اور یہ بات بھی ہماری نگاہوں کے بالکل سامنے واضح ہے، چاہے تم نے اپنے پہلوؤں میں خنجر چھپا کر رکھے ہیں، احرام کی چادروں کے اندر دبا کر رکھے ہیں، لیکن ہماری نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کس برے عزم اور برے ارادے کے ساتھ آئے ہو کہ رسول کی بیٹی کے بیٹے کا قتل کرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ گویا سرکار غازی علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ میرا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا، یا میری نسبت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسبت ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ یہاں مولا ابو الفضل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا، یعنی فرمایا نہیں مراد، اور اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ سرکار غازی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے میرے بابا رسول اکرم کا سایہ تھے، ویسے ہی میں ابا عبداللہ علیہ السلام کا سایہ ہوں، لہٰذا یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ تم آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو قتل کر سکو۔ اور کس انداز سے جاں فشانی کے ساتھ
مولا غازی علیہ السلام نے جب آقا حسین علیہ السلام ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے عباس تمہاری تلوار نہیں چلے گی، مولا نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا کلمہ استرجاع پڑھتے ہوئے، سراپا تسلیم بارگاہ امامت میں حجت خدا کی بارگاہ کے اندر سرکار ابوالفضل علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلیم کا عالم کربلا کے میدان میں دیکھا، اور یہ خطبہ تھا سرکار ابوالفضل علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آقا نے اس کا اختتام مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کو قتل کرنے والوں یا قتل کا عزم رکھنے والوں پر لعنت کے ذریعے سے کیا، ایک ایسی عبادت کہ جو پروردگار عالم بھی انجام دیتا ہے، لعنت، اور اس کے ملائکہ اور اس کے فرشتے اور اس کے انبیاء۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ جو پروردگار عالم کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ولعنہم اللاعنون۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ جنہوں نے ابا عبداللہ علیہ السلام کو قتل کیا، رسول کے بیٹے کو، رسول کے فرزند کو، جناب سیدہ کے بیٹے کو، مولا کائنات کے بیٹے کو قتل کیا، ان پر پروردگار عالم کی لعنت کیوں کرنا؟ وما علینا الا البلاغ المبین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلب۔